کمرے میں خوشبو کے بجائے خوف کی بو بسی ہوئی تھی۔ گھڑی کی آواز گونج رہی تھی، مگر ہبا کے جسم سے پسینے کے موتی ٹپک رہے تھے۔ شادی کے گہرے سرخ پردے جو کبھی خوشی کی علامت تھے، اب اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ فرش پر بکھرے پھولوں کی پنکھڑیاں جو کبھی دلہن کے استقبال کے لیے تھیں، اب پامال ہو چکی تھیں۔ ہبا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ میک اپ جو کبھی اسے چمکدار بنانے کے لیے کیا گیا تھا، اب آنسوؤں کی لکیروں سے بگڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی تھیں، جیسے وہ کسی خوفناک طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے کانوں میں دلہن بننے کے لیے پہنے گئے جھومروں کی جھنکار اب تک گونج رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی جگہ خوف تھا۔ دروازہ کھلا۔ حماد کی لمبی سیاہ شیروانی کی چھایا دیوار پر پڑی۔ اس کے چہرے پر نہ تو خوشی تھی شادی کی، نہ ہی کوئی جذبات، صرف ایک سنگین تاثر جس کے پیچھے غصے کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا، جسے اس نے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے یہ شادی کیوں کی؟ ہبا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حماد کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی نفرت نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ ہبا کی آواز لرز رہی تھی۔ حماد نے اچانک ہبا کے بال پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہبا کی چیخ کمرے میں گونجی۔ تمہارے باپ نے میری ماں کو جتنے دکھ دیے، آج میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ ہبا نے ہاتھ جوڑے۔ پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حماد کا اگلا تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ خون کی ایک لکیر اس کے ہونٹ سے بہہ نکلی۔ شادی کا مہنگا ترین بیڈ، جس پر مخمل کے دھاگے سے بنی چادر تھی، اب ہبا کے خون کے چھینٹوں سے لت پت تھی۔ دیوار پر لگا شادی کا فوٹو فریم، جس میں دونوں مسکرا رہے تھے، ٹیڑھا ہو کر لٹک گیا تھا۔ ہبا نے اپنے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ میں پڑی انگوٹھی جو کبھی محبت کی نشانی تھی، اب اس انگوٹھی کو کاٹ رہی تھی۔ آنسوؤں نے اس کے چہرے کو تر کر دیا۔ پلیز رک جاؤ، ہبا نے روتے ہوئے کہا۔ حماد نے اسے بے رحمی سے بیڈ پر گرا دیا۔ یہ تو صرف آغاز ہے۔ کمرے کی دیواریں ہبا کی چیخوں سے گونج اٹھیں، مگر حماد کو نہ ترس آیا۔ وہ جانوروں کی طرح اپنی ہی بیوی کو نوچتا رہا، اور وہ بنت ہوا درد سے تڑپتی رہی۔ سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہبا کے چہرے کو چھوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو پہلا احساس درد تھا۔ ہر سانس کے ساتھ اس کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں، جیسے کوئی بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھا ہو۔ ہبا نے ادھر ادھر دیکھا۔ بستر کا دوسرا حصہ خالی تھا۔ حماد کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف چادریں جو کبھی نئی دلہن کے لیے سفید اور نرم تھیں، اب خون کے داغ اور پسینے سے لت پت تھیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک تیز درد نے اسے واپس گرا دیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاتھوں پر نظر پڑی تو کل رات کے نشانات واضح تھے، نیلی پڑی ہوئی کلائیاں، خراشوں کے نشانات۔ اس کی نظر فرش پر پڑی، جہاں اس کے پھٹے ہوئے شادی کے کپڑے پڑے تھے، وہ قیمتی لہنگا جسے پہن کر وہ اس دشمن جاں کے لیے دلہن بنی تھی، اب کچرے کی طرح بکھرا ہوا تھا۔ ہبا نے اپنے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں کل رات کے مناظر گھوم رہے تھے، حماد کی بے رحمی، اس کی چیخیں، وہ درد۔ کیا واقعی کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ ہبا نے دیوار کو تھامتے ہوئے خود کو کھڑا کیا۔ ہر قدم میں درد تھا، جیسے کوئی اس کے جسم کو اندر سے توڑ رہا ہو۔ باتھ روم تک کا چھوٹا سا فاصلہ اسے ایک صحرا کی طرح لگا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنا عکس دیکھا۔ وہ ہبا کہاں تھی جو کل تک خوبصورت دلہن بنی ہوئی تھی؟ اب سامنے ایک زخمی عورت کھڑی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہونٹ پھٹے ہوئے، گردن پر نیل کے نشانات۔ کیا میں واقعی صرف بدلے کا ایک ذریعہ ہوں؟ کیا میری زندگی اب صرف درد ہی ہوگی؟ اس نے نل کو کھولا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے زخم کو جھلسایا، مگر وہ چلائی نہیں۔ شاید یہ جسمانی درد اس کے اندر کے درد کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ ایئر کنڈیشن کی گھنگھناہٹ کے درمیان وینٹیلیٹر کی آواز گونج رہی تھی۔ سفید چادر میں لپٹی عروسہ بیگم، حماد کی ماں، کومے میں پڑی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈرپ لگا ہوا تھا۔ حماد اپنی کرسی کو قریب کھسکایا اور ماں کے خشک ہاتھوں کو اپنے ہتھیلیوں میں لیا۔ امی، آج پہلی بار ہبا کو ٹوٹا ہوا دیکھا ہے میں نے۔ جی ہاں، وہی ہبا، رحمان ماموں کی بیٹی۔ اس نے ایک کڑواہٹ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ
ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو یاد ہے نا، جب رحمان ماموں اور ان کے گھر والے کس طرح ہمیں ذلیل کرتے تھے، آپ سے دن رات گدھوں کی طرح کام کرواتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کو اس حال میں پہنچایا، میں انہیں بھی ایسے ہی تڑپاؤں گا۔ بس آپ جلدی سے اٹھ جائیں۔ عماد کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب ان کے پچھتانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہبہ اب میری بیوی ہے اور میں اسے اسی طرح توڑوں گا جیسے انہوں نے آپ کو توڑا تھا۔ وہ رات بھر تڑپے گی جیسے آپ تڑپتی تھیں۔ اس کے آنسو، اس کا درد، سب رحمان تک پہنچے گا۔ اب کمرے میں صرف وینٹیلیٹر کی بیپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عماد نے اپنی پیشانی ماں کے ہاتھ سے لگا دی۔ آپ بس آنکھیں کھول دیجئے، میں آپ کو ان سب کو تڑپتا ہوا دکھاؤں گا۔ ہبہ صرف آغاز ہے۔ رحمان ماموں، ان کی بیوی، ان کا بیٹا، بیٹی، سب کو اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ عماد نے عروسہ بیگم کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ باہر بارش ہونے لگی تھی۔ قطرے شیشے پر گر رہے تھے جیسے آسمان بھی اس کی باتوں پر آنسو بہا رہا ہو۔ امی، آپ کی ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ ہبہ تو صرف پہلا قدم ہے۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب تمہاری باری ہے رحمان ماموں۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ کسی اپنے کو درد میں تڑپتا دیکھ کر کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک عام متوسط طبقے کا خاندان تھا۔ حسن صاحب ریٹائرڈ کلرک تھے اور خالدہ بیگم گھر سنبھالتی تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا رحمان اور چھوٹی بیٹی عروسہ۔ رحمان کی شادی عنایہ بیگم سے ہوئی، جو ایک چالاک اور حاسد عورت تھیں، جبکہ عروسہ کا نکاح امیر گھرانے کے فرقان صاحب سے ہوا تھا۔ عنایہ ہمیشہ سے عروسہ کے امیرانہ طرز زندگی پر جلتی تھی۔ وہ اس کے مہنگے کپڑے، زیورات اور بڑے گھر کو دیکھ کر کڑتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا۔ حسن صاحب اور خالدہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اب رحمان اور عنایہ کے 3 بچے تھے، ظفر، نیہا اور ہبہ، جبکہ عروسہ اور فرقان کا صرف ایک بیٹا تھا، عماد۔ عماد جب صرف 15 سال کا تھا تو ایک حادثے میں فرقان صاحب کی موت ہو گئی۔ یہیں سے درد کی نئی داستان شروع ہوئی۔ عنایہ کے مسلسل اصرار پر رحمان نے اپنی بہن عروسہ کو بہلا پسلا کر ان کے کاروبار اور گھر پر قبضہ کر لیا۔ رحمان نے تمام جائیداد اور کاروبار اپنے نام کر لیا اور عروسہ اور عماد اپنے ہی گھر میں نوکروں کی طرح رہنے پر مجبور ہو گئے۔ عماد روز اپنی ماں پر ہوتے ظلم کو دیکھتا۔ عنایہ عروسہ سے گھریلو ملازمہ کی طرح کام کرواتی۔ جب عماد اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کرتا تو عنایہ اسے برے الفاظ کہتی اور کبھی کبھار تو مارتی بھی۔ عروسہ بیگم نے آخرکار اپنے آخری زیورات بیچ کر عماد کو بیرون ملک پڑھنے بھیج دیا۔ ابتدا میں عماد نے منع کیا، امی، میں آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لیکن عروسہ نے اسے سمجھایا، بیٹا تم پڑھو، پیسہ کماؤ، طاقت حاصل کرو، پھر واپس آ کر ہمیں اس جہنم سے نکال لینا۔ آخرکار 10 سال بعد عماد جب ایک کامیاب بزنس مین بن کر واپس آیا تو گویا اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کی ماں کوما میں تھیں، ہسپتال کے بے رونق کمرے میں پڑی تھیں۔ نرسیں بتا رہی تھیں کہ عروسہ بیگم حادثاتی طور پر سیڑھیوں سے گری ہیں، لیکن عماد جانتا تھا کہ یہ محض ایک حادثہ نہیں ہے۔ عماد نے اپنی بے ہوش ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے حلف لیا، امی، اب ان کے پچھتانے کا وقت آ گیا ہے۔ رحمان، عنایہ اور ان کے بچے، سب کو اپنے گناہ کی سزا ملے گی۔ اس نے ہبہ سے شادی کا فیصلہ کیا، نہ کہ محبت کے لیے بلکہ بدلے کے لیے۔ لیکن عماد ایک بہت بڑی حقیقت نہیں جانتا تھا، وہ حقیقت جس کی وجہ سے وہ پچھتانے والا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ صبح کی مدھم روشنی کھڑکی کے پردوں سے جھانک رہی تھی۔ عماد کی قدموں کی آواز جیسے کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ وہ غصے سے لبریز چہرہ لے کر اندر آیا۔ ہبہ جو خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی چونک گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑی، جیسے اس نے آنے والی طوفان کی آہٹ سن لی ہو۔
اس نے نظریں جھکا لیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن حماد کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا، صرف نفرت۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے بیڈ پر بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں؟ حماد کی آواز دھاڑ جیسی گونجی۔ اس سے پہلے کہ ہبا کچھ کہتی، حماد نے جھپٹ کر اس کے بالوں کو سختی سے پکڑا۔ اس کی گرفت میں بے رحمی تھی۔ ہبا کی چیخ نکل گئی، لیکن حماد کے چہرے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ہبا کو بالوں سے کھینچ کر بستر سے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا۔ چلو، شاہی زندگی گزارنے آئی ہو تم یہاں؟ اس کے لہجہ زہر سے لبریز تھا۔ ہبا، جو اب تک اپنے بالوں کی تکلیف اور ذلت سے ہچکیاں لے رہی تھی، بامشکل چل پا رہی تھی۔ اس کے پیر زمین سے گھسٹ رہے تھے، لیکن حماد کا ہاتھ ذرا بھی ڈھیلا نہ ہوا۔ وہ اسے جانوروں کی طرح کچن میں لے آیا اور زور سے دھکا دیا۔ یہ ہے تمہاری جگہ، کچن۔ تم جیسے لوگوں کو یہی سوٹ کرتا ہے، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ ہبا دیوار سے ٹکرائی اور زمین پر گری۔ اس کے بازو پر چوٹ آئی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اٹھو اور جا کے ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ فوراً حماد نے انگلی اٹھا کر حکم دیا۔ ہبا، جو اب بھی زمین پر پڑی تھی، آنکھوں میں بے بسی لیے حماد کو دیکھتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں رحم کی ایک رمق بھی نہ تھی۔ وہ مشکل سے اٹھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے کیبنٹ سے آٹا نکالا، چولہے پر توا رکھا، لیکن ہاتھ جیسے اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ حماد نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگایا اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگر 5 منٹ میں ناشتہ نہ آیا نا، تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ زہریلے انداز میں بولا۔ ہبا نے جلدی جلدی آٹا گوندنا شروع کیا، لیکن آنسو اس کے چہرے پر بہتے رہے۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے آٹا ٹھیک سے گوندا نہیں جا رہا تھا، پر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چپ چاپ آنسو چھپاتے ہوئے وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر پل اس کے لیے ایک سزا بن گیا۔ چولہا جلایا، توا گرم کیا، پراٹھا ڈالا۔ اس کے ہاتھ جلنے کو تھے، لیکن وہ ہلکا سا بھی کرا نہ سکی۔ حماد کی موجودگی اس کے لیے قید بن چکی تھی، جہاں سانس لینا بھی جرم تھا۔ ناشتہ پلیٹ میں رکھ کر وہ جیسے ہی آگے بڑھی، حماد نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، جس سے پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ یہی تربیت دی ہے تمہیں تمہارے ماں باپ نے؟ ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی؟ اس نے نفرت سے کہا۔ ہبا پیچھے ہٹی اور زمین سے پلیٹ اٹھانے لگی۔ اس کے نازک ہاتھوں میں زخم پڑ چکے تھے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اگلا لمحہ اس کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ حماد اس کے قریب آیا اور اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑا۔ یاد رکھو، میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی آزادی نہیں دوں گا۔ تمہیں ہر پل یاد دلاتا رہوں گا کہ تم کیا ہو، ایک بوجھ، ایک سزا، بدلے کا ایک ذریعہ۔ ہبا کی آنکھوں میں ایک نمی سی تیر گئی۔ وہ خاموش رہی، صرف سناٹے کی زبان بولی۔ حماد نے اسے چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا، جیسے کچھ کہنے کا دل نہ ہوا ہو۔ وہ واپس صوفے پر جا بیٹھا اور سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑنے لگا۔ کچن میں اب صرف برتنوں کی آوازیں تھیں، اور ان کے بیچ ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک خاموش عورت جو صرف ظلم سہنے کے لیے ہی شاید بنی تھی۔ دن جیسے زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ سورج کی ہر کرن حماد کے غصے جیسی تپتی ہوئی لگ رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، لیکن ہر لمحہ ہبا کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ صبح کے ظلم کے بعد بھی حماد کو چین نہ آیا۔ وہ بار بار اسے چھوٹے چھوٹے بہانوں پر جھڑکتا، کبھی آواز اونچی کرتا تو کبھی ہبا کے قریب آ کر اس کی سانسیں بند کرنے لگتا۔ اس کے الفاظ میں ذلت چھپی تھی اور لہجے میں زہر۔ ہبا خاموشی سے سب سہتی رہی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی سوال۔ اس کے چہرے پر ایک گہری تھکن، ایک بے نام اداسی چھا گئی تھی، جیسے زندگی اس سے چھین لی گئی ہو۔ ہر کام وہ سر جھکائے کرتی رہی، چاہے وہ کھانا بنانا ہو، صفائی کرنا ہو یا حماد کے کپڑے ترتیب دینا۔ اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش اب باقی نہ رہی۔ حماد نے جیسے اس کی روح قید کر لی تھی۔ دن کے سائے لمبے ہونے لگے، شام آئی، پھر رات چھا گئی، لیکن سکون کا کوئی لمحہ نہ آیا۔ رات کا پہلا پہر تھا،
کمرے میں اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عماد جو دن بھر غصے میں دھواں اگلتا رہتا تھا، اب بستر پر بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اپنی وحشت کو سانسوں میں اتار رہا تھا۔ ہبا دیوار کے ساتھ لگ کر خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، لیکن نیند جیسے اس کی زندگی سے روٹ چکی تھی۔ اچانک عماد نے اسے قریب بلایا۔ ہبا کے قدم خود بخود لڑکھڑائے۔ وہ جانتی تھی اس کی قربت کبھی بھی محبت یا اپنائیت کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی ہوس، اپنی انا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب گئی، عماد نے اسے جانوروں کی طرح نوچنا شروع کر دیا۔ اس کی گرفت میں نہ نرمی تھی نہ لحاظ، اس کے ہاتھوں میں درندگی تھی، جیسے وہ کوئی چیز ہو، ایک انسان نہیں۔ ہبا کی سانسیں تیز ہو گئیں، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اسے صرف خاموشی اختیار کرنی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی بولنا مزید اذیت کا باعث بنے گا۔ جب عماد نے اپنی ہوس پوری کر لی تو اس نے اسے ایک کچرے کی طرح دھتکار دیا۔ وہ بستر سے اٹھا اور نخوت سے بولا، اٹھو یہاں سے، نیچے جا کر سو، یہ بستر تمہارے لیے نہیں۔ ہبا نے سن لیا، مگر چہرے پر کوئی رد عمل نہ لائی۔ وہ عادی ہو چکی تھی ان جملوں کی، ایسے زخموں کی، ایسے سلوک کی۔ اس نے زخمی جسم کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ نیچے زبردستی گھسیٹتی ہوئی زمین پر آ گئی۔ کمرے کے کونے میں جا کر اس نے اپنا دوپٹہ زمین پر بچھایا۔ وہ جگہ سخت، ٹھنڈی اور غیر آرام تھی، لیکن اس کے لیے یہی عافیت تھی۔ وہ دوپٹے پر لیٹی اور ٹوٹے وجود کو سمیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے کے اندر اب مکمل خاموشی تھی، صرف دل کی دھڑکن اور ٹوٹے خوابوں کی گونج باقی تھی۔ عماد بے فکری سے بستر پر لیٹ چکا تھا، جبکہ ہبا زمین پر درد کی چادر اوڑھے سسکیوں کو اندر ہی اندر دفن کر رہی تھی۔ وہ چھت کو تکتی رہی، آنکھوں میں ایک سوال تھا جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ کیا اس کی زندگی صرف اسی اذیت کے لیے بنی ہے؟ کیا اسے کبھی ایک لمحہ سکون، ایک چھوٹی سی محبت بھی نصیب نہ ہوگی؟ لیکن ان سوالوں کے جواب کون دیتا؟ یہاں نہ کوئی سنتا تھا، نہ کوئی محسوس کرتا۔ رات گزرتی رہی اور ہبا زمین پر سسکیاں لیتے نیند کے آغوش میں چلی گئی، ایک ایسی نیند جس میں بھی شاید چین نہ ہو۔ دن ایک جیسے تھے، سیاہ، تلخ اور اذیت سے بھرے ہوئے۔ وقت کی گردش جیسے رک گئی تھی۔ ہر صبح عماد کے چیخنے، چلانے، گالیوں، تھپڑوں اور لاتوں کے ساتھ طلوع ہوتی تھی، اور ہر رات اس کے درندہ صفت رویے کے سائے میں دفن ہو جاتی۔ ہبا اب سانس لیتی تھی، مگر زندگی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی گہرے طوفان کا پتہ دیتی تھی۔ اس کے بدن پر نئے اور پرانے زخم ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، جسے ان کا شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ عماد نے ظلم کی حدیں پار کر دی تھیں۔ ذرا سی غلطی پر وہ بیلٹ نکال لیتا، اس کے نازک جسم پر وار کرتا۔ کھانے میں نمک کم ہو گیا، بیلٹ۔ جوتے اس کے مقام پر نہ رکھے، تھپڑ۔ چائے ذرا سی ٹھنڈی ہو گئی، لات۔ اس کے اندر جیسے کوئی انسان باقی نہ رہا تھا، صرف نفرت، غصہ اور اپنی ماں کی تکلیف کا بدلہ لینے کی آگ۔ وہ سب کچھ ہبا پر اتارتا، گویا اس کی ماں کی تکلیف کی ذمہ دار صرف وہی ہو۔ ہبا وہ لڑکی جو کبھی شرمیلی ہنسی میں گم رہتی تھی، اب ایک ساکت سایہ بن چکی تھی۔ دن رات وہ صرف حکم بجا لاتی، مار کھاتی اور خاموشی سے اپنے آنسو چھپاتی۔ وہ نہ چیختی نہ روتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہر آواز، ہر لفظ صرف اس کا اذیت کو بڑھا دے گا۔ ایک دن کا واقعہ جیسے کئی زخموں کا مجموعہ بن گیا۔ ہبا کچن میں کھڑی تھی، چولہے پر سالن چڑھا رکھا تھا، دال بھی دم پر، اور ہاتھوں میں آٹے کا پیڑا۔ کمر پر دوپٹہ بندھا ہوا تھا تاکہ پسینہ پوچھتی رہے۔ آنکھوں میں تھکن تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے اور پورا جسم مسلسل کام سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک شدید درد اس کے سر میں ابھرا، جیسے کسی نے پتھر دے مارا ہو۔ اس نے فوراً اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ سانسیں تیز ہو گئیں، ماتھے پر پسینہ اتر آیا، اور کچھ لمحوں تک وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، سر کو سہلاتی، آنکھیں بند کیے۔ لیکن سکون کا ایک لمحہ بھی اسے نصیب نہیں ہوا۔ تبھی عماد دھم سے دروازہ کھولتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت، وہی غصہ اور وہی بدگمانی، جیسے ہبا کا بیٹھنا بھی اس کے لیے کوئی گناہ ہو۔ کیا بکواس ہے،
بیٹھی کیوں ہو تم؟ اس کی آواز بلند ہوئی، زہر سے بھری ہوئی۔ ہبا نے بامشکل نظریں اٹھائیں، آواز دھیمی رکھی۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ حماد کا چہرہ اور زیادہ بگڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہبا کے بالوں سے زور سے پکڑا اور جھٹکے سے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کی انگلیاں ہبا کی کھوپڑی میں چبھنے لگیں۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ہبا کے گال پر مارا اور تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ہبا کا سر دیوار سے جا لگا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر حماد باز نہ آیا۔ کان کھول کر سن لو، آج میرے دوست آ رہے ہیں۔ اگر کھانا نامکمل ہوا، ایک چیز بھی کم ہوئی تو قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہبا نے آنکھوں میں آنسو روکے، سر جھکایا اور صرف جی کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس نے جیسے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے اپنے آنسو آستین سے پوچھے، ہاتھ دھوئے اور دوبارہ چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں درد تھا، سر چکرا رہا تھا، جسم تھک چکا تھا مگر ہبا جانتی تھی اسے زندہ رہنا ہے تو خاموشی سے سہنا ہوگا۔ اس کے پاس نہ پناہ تھی، نہ کوئی درد بانٹنے والا، صرف وہ ایک کمرہ، ایک چولہا اور ایک درندہ۔ یہی اس کی دنیا تھی۔ چولہے کی آنچ جوں جوں تیز ہوئی، ہبا کی آنسو تیزی سے بے آواز بہنے لگے۔ دن یوں ہی سست روی سے گزر رہے تھے۔ ہر دن ہبا کے لیے ایک نئی آزمائش، ایک نیا درد اور ایک نیا زخم لے کر آتا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور زندگی ایک اذیت ناک قید بن چکی تھی۔ ہبا اب فقط ایک زندہ لاش بن چکی تھی، جسم موجود مگر روح کہیں کھو چکی تھی۔ اس روز بھی کچھ الگ نہ تھا۔ صبح سے حماد کا موڈ خراب تھا۔ وہ معمولی باتوں پر غصے سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں گھوم رہا تھا، کبھی دروازہ زور سے بند کرتا، کبھی موبائل پٹکتا اور کبھی بے وجہ ہبا کو تانوں کے تیر مارتا۔ ہبا نے خاموشی سے ناشتہ بنایا، برتن دھوئے، فرش صاف کیا اور پھر کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ مگر اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ چہرے کے نیچے حلقے گہرے ہو چکے تھے اور رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ اس کا جسم مسلسل درد اور کام سے چور تھا اور سب سے بڑھ کر اس کے سر میں کچھ دنوں سے ہلکا درد تھا جو اب شدت اختیار کر گیا۔ وہ پتیلی میں چمچ چلا رہی تھی کہ اچانک درد کی ایک تیز لہر اس کے دماغ میں دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہوئیں اور آنکھیں دھندلانے لگیں۔ تبھی حماد کمرے سے نکلا اور اسے بیٹھا ہوا دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھا۔ اب کیا نیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ ہر وقت بیمار ہونے کا بہانہ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ہبا نے بامشکل آواز نکالی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر حماد کی پیشانی مزید تن گئی۔ اس کا چہرے پر بلا کا غصہ چھا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بنا سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ ہبا کے گال پر دے مارا۔ ہبا کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑائی اور دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتی، اچانک اس کی ناک سے ہلکا سا خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حماد ٹھٹک گیا۔ وہ چند لمحے بس اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس نے کبھی ہبا کو اس طرح خون بہاتے نہیں دیکھا تھا۔ دل کے کسی کونے میں جہاں شاید اب بھی انسانیت کی رمق باقی تھی، ایک جھٹکا لگا، جیسے اچانک اسے اپنے عمل کا احساس ہوا ہو۔ ہبا نے اپنے کپڑے کی آستین سے جلدی سے ناک کا خون صاف کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ جسم کپکپا رہا تھا اور سانس بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر چکر آ رہے تھے۔ اس کا پورا وجود درد کی تصویر بن چکا تھا۔ حماد نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں نرمی سی آئی جیسے زمین نے دستک دی ہو، لیکن اگلے ہی پل اس نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ کمرے کی طرف پلٹ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ہبا وہیں دیوار سے لگی کھڑی رہی، نہ وہ روئی نہ کچھ کہا، بس خاموش آنکھیں دروازے کو دیکھتی رہیں، جس کے پیچھے وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخے، کسی کو پکارے، مگر اسے معلوم تھا اسے کوئی نہیں سنے گا۔ اس نے چپ چاپ دوبارہ ناک صاف کی، پانی کے چھینٹے مارے اور جیسے تیسے خود کو سنبھال کر دوبارہ چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ابھی بھی اس پر کتنے مزید تھپڑ باقی ہیں اور ابھی اسے مزید دن جینا ہے۔
دن بھی ستمگر تھے اور راتیں بھی اذیت ناک۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر چیز پر سکوت کا راج تھا، سوائے ان دھڑکنوں کے جو عماد کے سینے میں بے ترتیب سی چل رہی تھیں۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ بیڈ پر عماد نیم دراز تھا، اس کی نظریں بیڈ کے بالکل سامنے پڑی اس معصوم لڑکی پر جمی ہوئی تھیں جو چادر میں لپٹی فرش پر تنہا لیٹی سو رہی تھی۔ وہی ہبا جسے وہ ہر رات بے دردی سے توڑتا تھا اور پھر اسے فرش پر سونے کا حکم دے کر خود نرم بستر پر لیٹ جاتا تھا۔ لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ عماد کے لیے نیند کوسوں دور تھی، اس کی پلکیں بوجھل تھیں، مگر دل اور دماغ کے درمیان چلنے والی خاموشی جنگ نے اسے جاگنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ وہ بس خاموشی سے ہبا کو تکے جا رہا تھا۔ فرش پر لیٹی وہ لڑکی، وہ کبھی مسکراتی ہوگی جس نے شاید کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، آج اس کے انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ کیا میں واقعی ٹھیک کر رہا ہوں؟ یہ سوال اس کے دل سے نکلا، دھیمی سی آواز میں، جیسے وہ خود سے مخاطب ہو۔ دل نے جواب دیا، نہیں، یہ معصوم لڑکی تو کسی گناہ میں شامل ہی نہیں۔ اس کا جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ دماغ نے فوراً جھٹک دیا، یہی تو جرم ہے۔ اسی خاندان نے تیری ماں کو اس حال میں پہنچایا ہے کہ وہ آج بستر مرگ پر ہے۔ یہ لڑکی بھی اسی خون سے ہے۔ عماد نے کروٹ بدلی، جیسے اس نے دل کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہو، مگر نظریں اب بھی نیچے ہبا کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے پر چھوٹے نیل اور دبی دبی کراہیں اس کے اندر کے طوفان کی مکمل عکاسی کر رہے تھے۔ عماد کے دل میں کچھ چٹخا، یہ وہی ہبا ہے جس نے کبھی آگے سے بدتمیزی نہیں کی، جس نے اتنے ظلم کے بعد بھی کبھی بددعا نہیں دی، جو ہر ظلم خاموشی سے سہ گئی۔ ایک لمحے کو عماد کا دل بے اختیار پگھلا، لیکن اسی لمحے دماغ نے چیخ مار کر اسے روک دیا۔ نہیں عماد، بھول گیا تو؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے تیری ماں کو اذیت دی، تیری ماں پر ظلم کیا۔ عماد نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ دل و دماغ کے اس ٹکراؤ نے اسے اندر سے توڑ دیا، لیکن وہ جھکنے والا نہیں تھا۔ کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا، یہ لڑکی صرف بدلے کا ذریعہ ہے بس۔ اس نے خود کو یاد دلایا، مگر وہ چاہ کر بھی اپنے دل کی دھڑکن کو نظر انداز نہ کر سکا، جو ہر بار ہبا کو دیکھنے پر ایک الگ سکون دیتی تھی۔ فرش پر پڑی وہ کمزور سی جان اس کے سینے پر بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ عماد نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن میں بار بار ہبا کا خون آلود چہرہ، اس کی کانپتی آواز اور تھکی ہوئی آنکھیں ابھرنے لگیں۔ وہ شخص جو خود کو ظالم سمجھتا تھا، اب خود ہی اپنی سوچ سے زخمی ہو رہا تھا۔ ہبا فرش پر لیٹی چپ چاپ اپنی ٹوٹی ہڈیوں اور جلے دل کے ساتھ بے سدھ سو رہی تھی، اور عماد وہ جاگ رہا تھا، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ شاید ضمیر بھی کہیں جاگنے لگا تھا، اور یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح کا آغاز ہمیشہ کی طرح خاموشی اور بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ سورج کی مدھم کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں، مگر ہبا کی زندگی میں روشنی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ حسب معمول کچن میں کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی، ہاتھ روٹیاں بیل رہے تھے، لیکن اس کا دماغ دھندلا چکا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے دونوں طرف سے اس کا سر کسی شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ آنکھیں دھندلا رہی تھیں، سانس لینا تک مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اس کی ناک سے ایک باریک سی لکیر میں خون بہنے لگا۔ ہبا نے ہڑبڑا کر فوراً دوپٹہ لیا اور ناک پر رکھ کر خون صاف کیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی اترنے لگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ رکنے کا مطلب تھا سزا۔ ادھر کمرے میں عماد کھڑا تیار ہو رہا تھا، ہاتھ میں گھڑی باندھ رہا تھا، جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو عماد صاحب، پلیز آپ فوراً اسپتال آ جائیں۔ ڈاکٹر کی آواز میں سنجیدگی تھی، اور بس یہی کہا گیا، جلد سے جلد اسپتال پہنچیں۔ لیکن کوئی وجہ نہ بتائی گئی۔ عماد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی ہو۔ ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ فوراً اس کے ذہن میں اپنی ماں کا خیال آیا جو بستر مرگ پر تھیں۔ یا اللہ، امی کو کچھ نہ ہوا ہو۔ اس کے دل میں ایک کالی
بدشگونی سی اتر گئی۔ یہ سوچ کے وہ جلدی جلدی اپنا موبائل، چابی اور والیٹ اکٹھا کرنے لگا۔ اسی لمحے ہبا کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے۔ اس کی حالت ابھی تک کمزور تھی، لیکن پھر بھی وہ حسب عادت عماد کا خیال خدمت کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، اچانک پاؤں پھسلا۔ شاید دروازے کی دہلیز سے اس کی چپل کا پچھلا حصہ اٹک گیا، یا شاید جسمانی کمزوری نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ ٹرے کا توازن بگڑا اور چائے کا کپ سیدھا عماد کی قمیص پر الٹ گیا۔ گرم چائے کے چھینٹے عماد کے جسم پر لگے اور جیسے اس کے اندر کا غصہ لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ تو اندھی ہو گئی ہو کیا؟ وہ دھاڑا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہبا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ! ہبا لڑکھڑائی۔ اس کی کمزور ٹانگیں اسے سنبھلنے نہ دیں اور وہ پیچھے کی طرف گری۔ بدقسمتی سے اس کا سر بیڈ کے کونے سے ٹکرایا۔ ٹھک کی آواز آئی، جیسے کسی پتھر پر لکڑی ٹکرائی ہو۔ ہبا نے ایک درد بھری سانس لی، آنکھیں پلٹنے لگیں، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ بس ایک کمزور سی کرا لبوں پر آ کر دم توڑ گئی۔ عماد نے ایک پل کے لیے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اسے صرف ایک ہی بات ذہن میں تھی، اسپتال جانا ہے، امی کو کچھ نہ ہو جائے۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، گاڑی کی چابی جیب سے نکالتے ہوئے پوری رفتار سے اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس ماں کے غم میں وہ بھاگا ہے، اسی لمحے اس نے اپنے گھر کی ایک اور عورت کو، ایک نہتی معصوم لڑکی کو موت کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔ جیسے ہی عماد تیزی سے بھاگتا ہوا اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے، لیکن جو ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی، وہیں رک گئی۔ عروسہ بیگم، اس کی ماں جو سالوں سے کوما میں تھیں، اب آنکھیں کھولے بیڈ پر مسکرا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک روشنی سی تھی، جیسے ان کے وجود میں زندگی واپس آ گئی ہو۔ عماد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے دوڑتے ہوئے ماں کے قریب جا کر ان کے ہاتھ کو تھام لیا اور پھر اگلے ہی لمحے ان کے گلے لگ گیا۔ امی! اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ عروسہ بیگم نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ برسوں بعد ماں اور بیٹے کی یہ ملاقات اتنی خاموش مگر جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا بھی بھیگ گئی۔ کچھ لمحوں تک دونوں صرف ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے رہے۔ کافی دیر بعد جب باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو عماد نے ہچکچاتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے وہ بات رکھ دی جسے وہ برسوں سے سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ امی، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ عروسہ بیگم کا چہرہ پلک جھپکتے ہی سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ کیسا بدلہ؟ عماد نے نظریں نیچے کی، آہستہ آواز میں کہا، جس خاندان کی وجہ سے آپ برسوں بستر سے لگی رہیں، میں نے ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے ان کی بیٹی ہبا سے شادی کی اور اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ کیا؟ عروسہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا بول رہے ہو تم عماد؟ جی امی، میں نے ہبا کو ہر روز تڑپایا، ہر پل اسے احساس دلایا کہ وہ ایک سزا ہے۔ میں نے آپ کے ہر آنسو کا حساب لیا۔ اب جب رحمان ماموں اور عنایا ممانی کو پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی کس اذیت میں ہے، تب ان کا غرور ٹوٹے گا، تب وہ جلیں گے، تڑپیں گے جیسے آپ تڑپی تھیں۔ عروسہ بیگم اب کانپنے لگیں۔ انہوں نے کمزوری کے باوجود اپنے بیٹے کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہا، عماد، تم نے کیا کر دیا؟ تم نے جس لڑکی کو سزا دی، جسے تم نے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا، وہ رحمان اور عنایا کی بیٹی نہیں ہے۔ عماد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ کیا مطلب؟ ہبا عنایا کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ عنایا کی بہن کی بیٹی ہے جو کئی سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ لڑکی یتیم ہو گئی تھی۔ اس وقت میں اور تمہارے ابو ملک سے باہر تھے اور رحمان نے اس بچی کو اپنے ساتھ رکھ لیا کیونکہ اس کا کوئی اور نہ تھا، لیکن عنایا سمیت ان لوگوں نے کبھی اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ وہ سب اس معصوم سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں بوجھ لگتی تھی۔ عماد کا دماغ سون ہو گیا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ ہبا ان کی بیٹی نہیں تو تم نے ایک بے گناہ کو سزا دی عماد۔ عروسہ بیگم کی آواز میں درد تھا۔ تم نے اس پر ظلم کیا جس کا اس ظلم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ تم نے اپنی ماں کے دکھوں کا بدلہ اس بچی سے لیا
جس نے تمہیں کبھی تکلیف نہیں دی۔ حماد پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اسے ہبا کے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے، وہ آنسو، وہ خاموشیاں، وہ درد جسے وہ سہتی رہی بغیر کسی گلے کے، بغیر کسی شکایت کے۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر گھوم رہا تھا، جب اس نے اسے مارا تھا، دھتکارا تھا، ذلیل کیا تھا، اور وہ چپ چاپ سب سہتی رہی، ایک یتیم بچی کی طرح جو اپنے نصیب پر سوال نہیں کرتی۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے لبوں سے بس یہی نکل سکا۔ عروسہ بیگم نے آنکھیں بند کر لیں، ایک گہری سانس لی۔ کبھی کبھی انتقام انسان کو اندھا کر دیتا ہے بیٹا، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حماد کی آنکھیں اب مسلسل برس رہی تھیں، لیکن اس کا دل جانتا تھا اصل طوفان تو ابھی آنا باقی ہے۔ حماد ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح دھیرے دھیرے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے قدم بوجھل تھے، دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ ہبا کا سامنا کیسے کرے گا، وہ کیسے اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا جس پر وہ بے حساب ظلم کر چکا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ بے چینی میں آہستہ آہستہ اندر کمرے کی طرف بڑھا، لیکن جوں ہی وہ اندر داخل ہوا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ حماد کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں۔ زمین پر بیڈ کے پاس ہبا بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کے ناک اور منہ سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانسیں جیسے تھمنے کے قریب ہوں۔ ہبا؟ حماد کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے پاس لپکا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اسے اپنے بازوؤں میں لیا۔ اس کا چہرہ ہبا کے چہرے کے قریب تھا۔ وہ مسلسل اس کا نام پکار رہا تھا، اسے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہبا، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ مگر ہبا کی پلکیں جنبش تک نہ کر رہی تھیں۔ اس کی سانسیں بہت مدھم تھیں، جیسے زندگی اس کے جسم سے روٹھی جا رہی ہو۔ حماد کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا سارا غرور، ساری نفرت سب ختم ہو چکی تھی۔ صرف ایک احساس باقی تھا، خوف، پچھتاوا اور بے بسی۔ اس نے فوراً اسے بازوؤں میں اٹھایا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ رکا نہیں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا، میں لے جا رہا ہوں تمہیں، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، جیسے اپنی ہی آواز سے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ ہر لمحہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہو، اور اب اسے صرف ایک دعا یاد آ رہی تھی، یا اللہ، بس ایک بار اسے بچا لے، ایک موقع دے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ حماد کئی گھنٹوں سے آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آنکھوں میں بس نمی تھی، اور دل میں ایک ایسی بے بسی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی دیوار سے ٹیک لگا لیتا، کبھی دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیتا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ ایک سوال بار بار اس کے دماغ کو چیر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ایک ڈاکٹر باہر آیا، سفید کوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں ہلکی سی ہمدردی۔ حماد فوراً اس کی طرف لپکا، جیسے اس کے الفاظ میں زندگی یا موت کی چھپی خبر ہے۔ ڈاکٹر، ہبا وہ کیسی ہے؟ حماد کی آواز کانپ رہی تھی، لب خشک تھے، آنکھوں میں التجا تھی۔ ڈاکٹر نے ایک لمحہ توقف کے بعد دھیمے سے لہجے میں جواب دیا، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں برین ٹیومر ہے، اور بدقسمتی سے وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حماد کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کے وجود میں لرزہ طاری ہوا، دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم سی گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ آپریشن، کوئی علاج، کچھ تو کریں؟ حماد نے بے چینی سے پوچھا، جیسے امید کے آخری دھاگے سے لٹکا ہو۔ ڈاکٹر نے دکھ بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ہمیں وقت پر پتہ چل جاتا تو شاید کچھ کیا جا سکتا تھا، مگر اب صرف چند گھنٹے ہیں۔
اگر آپ اس سے آخری بار ملنا چاہتے ہیں تو مل لیں۔ حماد کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا چہرہ چیر کر رکھ دیا ہو۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کے ذہن میں وہ تمام منظر فلم کی طرح ناچنے لگے، جب ہبا سر پکڑ کر بیٹھتی تھی اور وہ درد سے روتی تھی، جب وہ دھیمی آواز میں کہتی تھی میرے سر میں بہت درد ہے، اور وہ اس وقت کیا کرتا تھا؟ اسے اور مارتا تھا، اس پر چیختا تھا، اسے جھڑکتا تھا۔ وہ تو ہر بار یہ کہہ کر خاموش کر دیتا تھا کہ وہ بہانہ بنا رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے۔ حماد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے طوفان تھے۔ اسے اپنے ہاتھوں پر خون محسوس ہو رہا تھا، معصوم ہبا کے آنسوؤں کا، اس کی تکلیفوں کا، اس کے سسکتے جسم کا۔ میں نے اسے اذیت دی جب وہ بیمار تھی۔ میں نے اس کی حالت کا مذاق سمجھا، اس کا درد نظر انداز کیا۔ یا اللہ، میں کیا کر بیٹھا؟ اس کی سسکیاں بھچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا وقت کم ہے، کم از کم آخری بار ان کے پاس جا کر انہیں سنبھالیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ حماد نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، آنکھیں مسلسل نم تھیں، دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ ایک موقع دے، بس ایک بار، میں سب کچھ کہہ دوں، اس سے معافی مانگ لوں گا، اس کے زخموں پر مرہم رکھ دوں گا، اسے بتا دوں گا کہ میں بھی انسان ہوں اور مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھا جہاں زندگی، موت، پچھتاوا اور شاید محبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حماد آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں خاموشی کا راج، بس مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو اس کی زندگی کی ڈور کو کھینچنے کی آخری کوشش کر رہی تھیں، اور وہ ہبا ایک زندہ لاش کی مانند بستر پر بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ مشینوں کی تاریں اس کے جسم میں اتری ہوئی تھیں۔ اس کا زرد چہرہ چاندنی کی مانند بے رنگ ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے جو اس کی نیندوں کے چھن جانے کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کا جسم اب گوشت نہیں، بس ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کی تصویر تھی جس پر ظلم نے اپنا آخری وار کر دیا ہو۔ حماد کے قدموں میں لرزش تھی، اس کی سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ دل چیخ چیخ کر اسے ملامت کر رہا تھا کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا، جیسے کوئی گناہ گار اپنے خدا کے حضور پیش ہو رہا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہبا کی بے جان ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ٹھنڈا، بالکل ٹھنڈا، جیسے زندگی اس کے جسم سے رخصت ہونے کی تیاری کر چکی ہو۔ ہبا، حماد نے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ آواز میں نمی تھی، پیشمانی تھی، بے بسی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہبا کی پلکیں لرزیں۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں، وہ آنکھیں، ایسی آنکھیں جن میں کئی کہانیاں دفن تھیں۔ حماد ان آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان میں؟ شکایت، تکلیف، اذیت، خاموش سوال، بے رحم سچ، اور وہ صبر جو شاید کسی ولی کا ہی ہو سکتا ہے۔ حماد کی آنسو اب ضبط سے باہر نکلنے لگے۔ اس نے اپنے لب ہبا کے ماتھے پر رکھ دیے، ایک محبت، ایک عقیدت اور ایک شدید شرمندگی بھرا بوسہ۔ مگر اب کیا فائدہ؟ جب وہ جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے، حماد نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی، مگر ہبا صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جس میں طعنہ نہیں تھا، بد دعا نہیں تھی، بس تھکن تھی، بہت گہری تھکن۔ کچھ تو کہو، مجھے جواب دو ہبا، حماد نے جیسے زندگی کی آخری امید لے کر اس سے کہا، اور تب ہبا نے اپنی آنکھیں نیم وار کرتے ہوئے نحیف آواز میں کہا، بولنا؟ وہ تو میں بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہوں حماد، جب میری آواز تم تک نہیں پہنچتی تھی، جب میرے سسکنے کی بھی کوئی قیمت نہیں تھی، جب میرے آنسو تمہیں زہر لگتے تھے، تب میں نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جو دل کو چیر دیتی ہے، ایسی شکستگی جو روح کو توڑ دیتی ہے۔ اب میں بس خدا سے بات کروں گی، اسے بتاؤں گی کہ اس کے بندے کتنے ظالم ہوتے ہیں، کتنے دردید۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں، اس کی پلکیں لرزیں، جیسے جیسے کوئی روح جسم سے آزاد ہو رہی ہو۔ نہیں ہبا، پلیز، میں یہاں ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے موقع دو، ایک بار، بس ایک بار۔ حماد چیخنے لگا، اس کی آواز
ہچکیوں میں بدل گئی، مگر ہبا نے اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ اس نے صرف ایک بات کہی، باہر جاؤ، اب میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے اس نے زندگی میں آخری الوداع کہہ دیا ہو۔ حماد لرزتے قدموں سے باہر آیا، دل چھلنی، آنکھیں نم۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے نکلا، اندر سے مشینوں کی آوازیں تیز ہونے لگیں۔ نرسیں اور ڈاکٹرز دوڑ کر اندر گئے، مگر حماد واپس نہ جا سکا۔ وہ بس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، ایک نرس باہر آئی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، آواز میں درد چھپا تھا۔ ہمیں افسوس ہے، وہ اب نہیں رہیں۔ حماد کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، بس سوئی ہے، تھوڑی دیر میں جاگ جائے گی۔ مگر اندر وہ جا چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنی سب سسکیوں، درد، اذیت اور خاموش دعاؤں کے ساتھ ابدی نیند سو چکی تھی، اور حماد بس ایک قاتل تھا، ایک معصوم جان کا۔ 2 سال بعد ایک اندھیری، سناٹے سے لبریز رات تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور کبھی کبھار بجلی چمکتی تھی، جیسے قدرت بھی کسی دکھ کا ماتم کر رہی ہو۔ قبرستان میں ہر طرف خاموشی تھی، صرف ہوا کے چلنے کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، جو درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر ماتم کر رہی تھیں۔ انہی خاموشیوں کے بیچ 2 قبروں کے درمیان ایک شخص بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، آنکھیں زمین پر، چہرے پر بے حد تھکن، اور دل میں ایک ایسا سناٹا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ ایک قبر پر لکھا تھا ہبا عماد خان، اور اس کے برابر میں بالکل دوسری قبر، عروسہ فرقان خان۔ حماد ان دونوں قبروں کے بیچ بیٹھا تھا، ایک طرف بیوی، دوسری طرف ماں، دونوں اس کی نظروں کے سامنے مٹی میں دفن تھیں۔ اب وہاں نہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا تھا، نہ کوئی ماں جو پیار سے سر سہلا دے، نہ وہ ہبا جو خاموشی سے ہر درد سہ جایا کرتی تھی۔ حماد نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے ہبا کی قبر کی مٹی کو چھوا۔ کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی ہبا؟ میں روز یہاں آتا ہوں، بس تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہارے نام کی وہ مٹی چھونے کے لیے جس پر کبھی تمہاری سانسیں چلا کرتی تھیں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، لہجہ ٹوٹا ہوا، اور دل مکمل ویران۔ فضا میں صرف ہوا کا شور تھا، اس کے آنسوؤں کی آواز۔ وہ قبر کے درمیان جیسے ایک پتھر بن چکا تھا، بے جان، بے رنگ، بے روشنی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بجلی ایک بار پھر چمکی، جیسے خدا جواب دے رہا ہو، شاید میں سمجھ گیا ہوں، کچھ فیصلے خدا پر چھوڑ دینے چاہیے۔ ہم انسان نہیں ہوتے فیصلے کرنے کے قابل، کیونکہ ہم بس توڑ سکتے ہیں، جوڑ نہیں سکتے۔ حماد کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ وہ زمین پر جھک گیا، اپنی دونوں قبروں کے بیچ اپنے ماتھے کو مٹی سے لگا لیا۔ اب نہ وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، نہ غرور کے نشے میں، بس پچھتاوے کی راکھ میں دب چکا تھا، اکیلا، بالکل اکیلا۔ اور وقت اسے بس یہ سبق دے گیا تھا، کبھی خدا کی زمین پر خدا بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ اکثر بربادی کے دروازے کھولتے ہیں۔